کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو بیت المقدس سے لشکر چلے گا وہ حضرت ہند پہ جب حملہ آور ہوگا تو ہند کے بادشاہوں کو پکڑ کے لائے گا، زنجیروں میں لے کر۔ آپ نے ایک بادشاہ کا نام نہیں لیا، یعنی اس سے پہلے انڈیا ول ناٹ بی اے یونائٹڈ کنٹری، یہ بکھر چکا ہوگا اور اس بکھرے ہوئے انڈیا پہ حملہ کریں گے۔ جی ناظرین، یہ مناظر آپ نے دیکھے یہ بھارت کے مختلف شہروں میں ہیں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے اور سینکڑوں ٹرینیں جلائی گئیں، جگہ جگہ مظاہرے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ فوج میں جو بھرتی کی نئی پالیسی ہے اس کے خلاف نوجوانوں کا احتجاج ہے۔ اور یہ صاحب، ہم نے گزشتہ دنوں بھی پروگرام اسی پہ کیا اور اس وقت صورتحال ابھی بلڈ ہو رہی تھی، اب تو قابو سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے اور پورا جیسے ہم کانسپریسی تھیوری ہمارے یہاں چلتی ہے نا، اس وقت انڈیا میں بھی ایک کانسپریسی تھیوری چلائی جا رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو بیج آپ کا ہمیشہ یہاں بویا جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک کے اندر ٹھیک ہوں تو کوئی باہر کے ملک کی طاقت جو ہے وہ آ کے اس کو کرے۔ ایک کانسپریسی یہ تھیوری کی جاتی ہے کہ آج سے کچھ تقریباً 16-17 بلکہ زیادہ پہلے سیکنڈ ٹائم جب بش آیا تھا نا، تو جارج ڈبلیو بش کے جو ایک ہوتی ہے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، تو اس وقت انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، 2003 ہو چکا ہوا تھا، عراق میں بھی جا چکے ہوئے تھے، یہاں بھی۔ تو اس نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف دیٹ وی شوڈ ناٹ کنسیڈر دی تھریٹس آف انڈین اینڈ چائنیز اکانومی۔ ہم اتنے بھولے یا نائیو نہیں ہیں کہ ہمیں انڈیا کی اور چائنا کی معیشتوں کا خوف نہ ہو۔ دی انڈین اکانومی از مور اے تھریٹ ٹو اس۔ بھارت کی اکانومی ہمیں زیادہ خطرہ ہے بیکاز انڈین ایجوکیشن سسٹم از ویل ان پلیس۔ کہ ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے جو ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے وہ وہاں پر ان کے آ جاتا ہے اور وہ کارپوریشن پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور جب وہ کارپوریشن آپ گھستے ہیں تو پھر اس کے بعد باقی سارا کچھ چل پڑتا ہے۔ اب اس وقت دیکھیں ان کی اس وقت جو سب سے بڑی جو میجر شیئر ہے کارپوریشن کا، ان کے ہیڈز کا جو ہے وہ انڈینز کا ہے۔ تو انڈینز کہتے ہیں کہ مودی کو خاص طور پہ امریکنز لے کے آئے تھے، کیونکہ امریکنز چاہتے تھے کہ جہاں پر ایک خاص قسم کی ایک مذہبی تضاد زبردست قسم کا پیدا ہو، ایک ایسی گورنمنٹ آئے کہ جس گورنمنٹ کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ختم ہو جائے اور جہاں پر آپس میں رفٹ پڑے، اور جب ہم اس رفٹ پہ پیدا شروع ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اور اگر انڈیا دیکھیں نا، آج 50 امریکن ریاستیں ہیں، یہ آج علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو امریکہ ختم ہے۔ صرف 3 ریاستیں کیلیفورنیا، ٹیکسس اور نیو یارک، بلکہ نیو یارک کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی رہے بے شک، کیونکہ اس میں کیا اگتا ہے، فلوریڈا وغیرہ جو ہے اگر یہ علیحدہ ہو جائیں تو امریکہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدہ ریاستوں کے سارا کچھ ریسورسز انہی جگہوں پہ۔ اسی طرح وہ 57 اسلامی ملک اکٹھے ہو جائیں تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن جاتے ہیں۔ مطلب آپ خود سوچیں نا کہ ہر چیز ہی آپ کے پاس ہے، تیل بھی آپ کے پاس ہے، گندم بھی آپ کے پاس ہے، کھانا بھی آپ کے پاس ہے، ایٹم بم بھی آپ کے پاس، اور کیا چاہیے کسی عالمی طاقت کو بننے کے لیے۔ تو انڈیا میں بھی اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں تو اس کا مطلب، لیکن چائنا کی وجہ سے ان کو اس کو تھریٹ کی وجہ سے، چائنیز تھریٹ کی وجہ سے اس کو رکھنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں چائنیز اور یہ دونوں آپس میں لڑ کے مرے، لیکن اس کا نقصان جو ہوا یہ ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے اٹ از ایٹ دا برنک آف دا سول وار۔ آج سے 2011 میں آپ سوچیں کہ جس وقت کشمیر میں انہوں نے کام شروع کیا تھا اور جب افغانستان سے یہ طے ہو گیا تھا کہ امریکہ نے جانا ہے، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کرشن مینن جو تھا، وہ شیو شنکر مینن جو تھا، یہ تھا، اس بندے نے باقاعدہ آرٹیکل لکھے تھے اور لوگوں نے بھی لکھے تھے کہ بھارت کو ایک سوچنا چاہیے کہ افغانستان سے اب ان کے نکلنے کا وقت آ گیا۔ 2011 میں لکھا تھا اور بہت سارے لوگوں نے لکھا تھا۔ اب پاکستان کے ساتھ مل کے انڈیا، اس وقت مشرف ہے، باقی لوگ ہیں، تو مشرف نہیں تو باقی لوگ آگے ہوئے تھے، ان کے ساتھ مل کے انڈیا اور پاکستان مل کے افغانستان کی پلاننگ کریں تاکہ ریجن کو آپ کنٹرول کر سکیں۔ لیکن انڈیا ہمیں، انہوں نے نہیں ملنے دیا، انہوں نے ہمیں نہیں ملنے دیا، پھر طالبان نے ملنے دیا، طالبان 2013-14 کی صورتحال بن گئی۔ اب عثمان صاحب، کسی دنیا کی کوئی طاقت انڈیا کے اندر اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ مین سٹریم پالیٹکس والے لوگ تھے، جو صدر الدین اویسی وغیرہ بھی، ان کو بھی اپنی کانسٹیٹوئنسی سنبھالنی مشکل ہو گئی ہے۔ وہ بھی اب کھل کھلا کے بولنا شروع ہو گئے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں پاکستان رکھے اپنے پاس تو فلانا رکھے اپنے۔ اب وہ امت مسلمہ کی بات کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ میں نے اس دن فگرز آپ کے دیے تھے کہ اس وقت تقریباً $158 بلین کا مسئلہ ہے اگر ایک دفعہ خلیج اس کے اندر ہو جائے۔ اب کل میں کویت کی خبر پڑھ رہا تھا، کویت وہاں سے جو ہے وہ گائے کا گوبر منگاتا ہے فور کھاد پرپس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ گوبر جو ہے اٹس آف نو یوٹیلیٹی، اگر کویت انہوں نے کویت میں آ کر وہ کیا کہ گوبر صاحب تشریف لے جائیں،
ये जो तुम अब कहते अपने तुम मलो, अपने मुंह पे मलो, जो मर्जी करो। अब वो एक इकॉनमी बनी हुई थी, ठीक, अब पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर्स का वो गोबर है, वो जाता है कोई नेचुरल खाद तक, जो आजकल आदत पड़ गई ना, वो जो क्या है अपने जेनेटिक उसकी ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक की जी। तो अब इस वक्त सुभान साहब सबसे बड़ी बात ये हुई कि कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई इलाका, कोई शहर नहीं, उस वक्त आर्टिकल छपे थे बड़े सीरियस कि शाम में शाम बनने की एबिलिटी नहीं थी। ईरान आया, बाकी लोग आए, सऊदी अरब आया तो बना, अरब स्प्रिंग आई था। इंडिया में बनने की एबिलिटी इन इटसेल्फ मौजूद है और बाकायदा आग लगी हुई। वीडियो भी नजर आ रही थी अलकायदा ने, जी मैंने आपको बताया भी थी, अलकायदा में देखो वो अफगानिस्तान वाली वीडियोस हैं, वो इराक वाली वीडियोस हैं उसी तरह की, और कि बाबरी मस्जिद पे आग लगा, और अलकायदा इतनी मुनज़्ज़म हो, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान कर क्या रहा है, कम से कम इसी बुनियाद पर इंडिया को तो पकड़े कि ये तुम्हारी वीडियो एपिसेंटर बनने जा रहा है दहशतगर्दी का, एपिसेंटर बनने चाह रहा है। वो जो एक्सेस ऑफ ईवल जो है वो बताया ना, एक्सेस ऑफ ईवल ये है। तो असल मसला ये है कि इस वक्त वहाँ पर अब उनके लिए रास्ता कोई नहीं रह गया। जो दो काम किए थे, अब जैसे कहते हैं आगे खाई पीछे कुआं वाली बात हो गई है कि अब वो उन दोनों के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हिंदू वोट ख़त्म होता है। उसके ऊपर पागलपन की सूरत हाल ये है कि उन्होंने उनको देखे ना, मसला सर ये है कि जब आप चलते हैं ना उस पर ऊपर क्या नाम है, दिशा के ऊपर, और उसके बाद वो बाकी जितने भी होते हैं स्टार पोजीशंस के ऊपर, और मुहूर्त निकालते हैं और शुभ घड़ी निकालते हैं, तो फिर यही होता है। 2014 में शुभ घड़ी निकाल के दी थी, मैंने उससे कॉलम भी लिखा था पंडितों ने बाकायदा कि 2014 में अगर आप पाकिस्तान पे हमला कर देंगे तो कर देंगे, फिर वरना पाकिस्तान जो है आगे 10-15 साल बाद फिर ये शुभ घड़ी आएगी, फिर आप हमला करना। तो उस वक्त 2014 में बड़ी तैयार, 2002 में भी यही आए थे, उन्होंने अटैक वाला जो मामला। हाँ, तो अब शुभ घड़ी आ गई है। आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं मूवमेंट करने की, जो उन्होंने कर ली थी। तो अब उन्होंने शुभ घड़ी निकाली हुई है कि आप इस वक्त अगर आप जत्थे बना लेंगे तो आपका मतलब पंडित सारे कमाल। मैं वहाँ पर जंतर मंतर गया हूँ, मतलब जयपुर में और बाकी जगहों पे, वो बाकायदा पुराने अभी तक वो बैठ के वो कुंडली से निकाली हुई है और सारा कुछ, ये शादी जो लोग शुभ घड़ी से आगे पीछे ना कर सकें, और मंगलीक यानी पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स लोग जो हैं वो मंगलीक के लिए जाके सबसे पहले वो बिलीव है ना। अब बिलीव ने ये कह दिया है कि भाईजान बनाओ बजरंग अग्निपथ बनाओ। अब वो ऐसे पंगा लेने वाले, अगर कोई सियासतदान सोचता तो कहता यार ये मुसलमानों का मसला हल कर लें, फिर इस मसले में आ जाए, एक और मसला खड़ा कर दो और तीर ले लो। अब वो सारे के सारे जितने भी दलित थे, जिसके सिख थे, जो ईसाई थे, जैन थे, सारे तो मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको यहाँ बताऊँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो ये है कि जो बैतुल मक़दिस से लश्कर चलेगा वो हज़रत हिंद पे जब हमलावर होगा तो हिंद के बादशाहों को पकड़ के लाएगा, जंजीरों में। आपने एक बादशाह का नाम नहीं लिया, यानी उससे पहले इंडिया विल नॉट बी ए यूनाइटेड कंट्री, ये बिखर चुका होगा और उस बिखरे हुए इंडिया पे हमला करेंगे। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।